حضرت عبداللہ بن رواحہ وہ صحابی ہیں جو قرآنی آیاتوں میں غور و فکر کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت میں دلچسپی تھی آپ کو، اور آپ شام کے ایک شہر بلقا کے مقام پر آپ نے شہادت پائی۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ شام سے مکہ جانے کے لیے نکلے ہیں تو لوگ آپ کو رخصت کرنے کے لیے آئے، آپ رونے لگے، تو لوگوں نے وجہ کی کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، نہ مجھے دنیا سے محبت ہے اور نہ تمہاری جدائی کا خوف، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ کا یہ فرمان سنا ہے کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور تم میں کوئی ایسا نہیں ہے جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو، اور تمہارے رب کے ذمے پر ضرور یہ ٹھہری ہوئی بات ہے۔ میں اسے سن کر یاد کر کے روتا ہوں، اور مجھے یہ یقین تو ہے کہ میں دوزخ پر سے گزروں گا، مگر یہ یقین نہیں کہ میں اس سے نجات پا جاؤں گا کہ نہیں۔ جب آپ رونے لگے تو آپ کے گھر والے بھی رونے لگے، تو آپ نے اپنے گھر والوں سے بھی یہی فرمایا کہ مجھے نہ دنیا سے محبت ہے نہ تمہاری جدائی کا خوف، میں صرف اللہ کے اس فرمان کو یاد کر کے روتا ہوں کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو، تمہارے رب کے ذمے پر ضرور یہ ٹھہری ہوئی بات ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب مجاہدین کا قافلہ مدہ جانے کے لیے نکلا ہے تو ہم نے دعا کی کہ اللہ تم سے ہر تکالیف، ہر مصیبت کو دور فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے سنا تو کہا کہ میں تو اپنے رب سے ایسی سخت ضرب کا سوال کرتا ہوں اور مغفرت کا سوال کرتا ہوں، اور ایسی سخت ضرب کا سوال کرتا ہوں کہ جبڑے کو پھاڑ دے، یا پھر کسی پیاسے کے ہاتھ میں نیزہ ہو اور اس کا وار آنتوں اور کلیجوں کو چیر دے۔ اس طرح کے جذبات حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں جب یہ قافلہ شام کے شہر میں پڑاؤ ڈالا تو انہیں خبر ملی کہ ہرقل نے بلقا کے مقام پر 1,00,000 فوجیوں کے ساتھ پڑاؤ ڈالا ہے۔ صحابہ کرام کی یہ جماعت 2 راتیں غور و فکر میں گزار دی، کیا کیا جائے؟ یہ طے پایا کہ حضور علیہ السلام کو خط لکھ کر روانہ کیا جائے اور یہ کافروں کی فوج سے آگاہ کیا جائے، ان کی تعداد سے حضور کو آگاہ کر دیا جائے۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے تمام صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور ایک خطبہ دیا اور فرمایا کہ ہم سب جو ہے شہادت کے لیے نکلے ہیں اور اسی کو پسند کر رہے ہیں، تم سب شہادت کے لیے نکلے ہو اور اب اسی کو پسند کرتے ہو۔ اللہ کی قسم، ہم دشمنوں سے کبھی بھی تعداد اور قوت کو دیکھ کر نہیں لڑے، ہم نے صرف اپنے دین کے لیے لڑا ہے، اور اسی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عزت فرمائی ہے، عزت عطا فرمائی ہے۔ نکلو، لڑو، 2 چیزوں سے خالی نہیں رہو گے، یا تو فتح پا جائیں گے یا تو شہادت ملے گی۔ تو جب یہ بات حضرت عبداللہ بن رواحہ کی صحابہ کرام نے سنا تو ان کے اندر جوش بڑھ گیا اور کہا کہ بالکل حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ فرمایا۔ اس کے بعد یہ لڑائی چالو ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کو غیب کی خبریں دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم جہاد حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں ہے، وہ لڑ رہے ہیں اور پھر وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں جنگ کا سارا نقشہ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد علم جہاد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھایا، تو حضور نے یہ بھی فرمایا صحابہ کرام سے کہ اب علم جہاد حضرت جعفر بن ابی طالب کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد آپ بھی شہید ہو جاتے ہیں، تو حضور نے ان کی شہادت کی بھی خبر دی کہ جعفر شہید کر دیے گئے، زید شہید کر دیے گئے، جعفر شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد پھر آپ کچھ دیر خاموش ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کو محسوس ہوا کہ لگ رہا ہے کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملات ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب علم جہاد عبداللہ بن رواحہ نے اٹھایا ہوا ہے اور وہ قتال کر رہے ہیں، اور لڑتے لڑتے حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہو جاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو فرمایا کہ عبداللہ بن رواحہ بھی شہید کر دیے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت میں یہ تینوں سونے کے تختوں پر محو استراحت ہے، یعنی آرام فرما رہے ہیں۔ عبداللہ بن رواحہ کا جو تخت ہے وہ کچھ اپنے رفقا سے یعنی زید بن ارقم، حضرت جعفر بن ابی طالب سے کچھ فاصلے پر ہے۔ تو انصار نے عرض کیا رسول اللہ ایسا کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ یہ دونوں شہادت نوش کرنے میں، شہادت پانے میں تردد نہیں کیے تھے، جبکہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تردد پیدا ہوا تھا، یہ اس وجہ سے ہوا ہے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عظیم مرتبے کے صحابی ہیں، اور شہادت اور جنگ اور دین کی خاطر مر مٹنا ان کا پہلا شوق تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ بیان کہ میں یہ چاہتا ہوں، میں نے اپنے رب سے سوال کیا ہے کہ ایسی سخت ضرب کا سوال کیا جو جبڑوں کو پھاڑ دے، یا کسی پیاسے کے ہاتھ میں نیزہ ہو اور اس کے وار سے جو ہے کلیجے اور آنتوں اس کا وار میرے کلیجے اور آنتوں کو چیر دے۔ آپ یہ چاہتے تھے، اور آپ یہ ہمیشہ خواہش رکھتے تھے کہ میں شام جا رہا ہوں، متا جا رہا ہوں میں، اور وہاں سے واپس نہ لوٹوں۔ یہ وہ شان تھی حضرت عبداللہ بن رواحہ کی۔ اللہ میں بھی صحابہ کرام سے جذبات عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے۔